علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا لفظی مطلب پاک کرنا، صاف کرنا اور کسی چیز کو بڑھانا ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان ایک طرف اپنے مال کو پاک اور صاف کرے، دوسری طرف اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اسے مزید بڑھائے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک کھجور کو بھی ایک پہاڑ برابر کر دیتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ سے مراد وہ متعین رقم ہے، متعین سے مراد فکسڈ، جو ایک مال والا آدمی یعنی مالدار آدمی اپنے مال میں سے سال کے آخر میں نکالتا ہے، اور یہ سال ہجری سال ہوتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے کمائے ہوئے مال کو پاک کرتا ہے، کیونکہ جب انسان کمائی کرتا ہے تو کوئی بھی کام کرے، خواہ تجارت ہو یا کوئی جاب کرتا ہے یا کوئی اور محنت کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس سے کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو جاتی، کہیں بھول چوک کا احتمال ہوتا ہے، کہیں کسی پر زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو وہ مال جو انسان کے پاس بطور نفع جمع ہو جاتا ہے، ایک جزئی حصہ کو، جزئی یعنی اس کا ایک حصہ خدا کی راہ میں دے کر بقیہ حصے کو وہ اپنے لیے جائز طور پر قابل استعمال بنا لیتا ہے۔ گویا وہ مال کی میل کچیل ہوتی ہے جو نکال دی جاتی ہے، اور اس طرح باقی مال صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اپنی کمائی میں سے زکوٰۃ کی رقم نکالنا اس بات کا عملی اعتراف ہے کہ اصل دینے والا خدا ہے، کیونکہ زکوٰۃ اللہ کے حکم کے مطابق دی جاتی ہے اور اللہ ہی کے بتائے ہوئے راستے پر دی جاتی ہے۔ تو جب انسان اپنے مال میں سے کسی کو اللہ کے حکم کے مطابق دیتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دیتا ہے، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ جب دینے والا خدا ہے تو بندے کو چاہیے کہ اس کے دیے ہوئے میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرے، یعنی اسی کے پسند کے مطابق اور اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرے۔ زکوٰۃ کا قانون یہ ہے کہ مال والوں سے لے کر اس کو بے مال والوں میں دینا، یعنی جن کے پاس مال نہیں انہیں دینا۔ یہ دولت کی گردش میں پیدا ہونے والی نابرابری کو دوبارہ برابر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ دولت کی گردش سے مراد یہ کہ مختلف لوگوں کے پاس جو مال آتا یا جاتا ہے، کبھی ایک مال ایک کے پاس ہوتا ہے، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس۔ اور یہ جو مال کا لفظ ہے یہ بھی عربی میں مالا یمیل سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ڈھل جانا، مائل ہونا، کسی کی طرف جھکنا۔ تو مال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ وہ جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو وہ آپ کے پاس نہیں رہتا، وہ کچھ ہی عرصے کے بعد کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے، اس کی طرف جھک جاتا ہے، اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ مختلف طریقوں سے، کوششوں سے دوسرے لوگ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے یہ مسلسل ایک گردش میں رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دولت کی گردش میں پیدا ہونے والی نابرابری کو دوبارہ برابر کرنے کا ایک طریقہ ہے، یعنی اگر کسی کے پاس زیادہ چلا گیا، کسی طرف زیادہ ڈھلک گیا ہے، تو وہ وہیں پر نہ رہ جائے بلکہ وہاں سے آگے نکالا جائے اور اس تک پہنچ جائے جس کے پاس نہیں ہے یا کم ہے یا جو مستحق ہے۔ اس طرح مال والوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر ان لوگوں کا مالی حق ہے جن کو تقسیم میں کم حصہ ملا یا سرے سے کچھ نہیں ملا۔ اور اس میں بندوں کا ایک امتحان بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف درجوں میں رکھ کر کچھ کا حصہ کچھ دوسروں کے مال میں شامل کر دیا اور پھر ان کے ذمہ ڈالا کہ وہ حقداروں تک اس کو واپس لوٹائیں۔ زکوٰۃ کا تعلق اخلاقیات سے بھی جڑا ہوا ہے، یعنی زکوٰۃ صرف ایک فریضہ ہی نہیں، اور زکوٰۃ صرف ایک مال میں سے کچھ خرچ کرنا ہی نہیں، بلکہ
اس کا تعلق انسان کے اخلاق سے بھی ہے۔ زکوٰۃ ایک طرف دینے والے کے اندر سے بخل اور خود غرضی کے جذبات کو نکالتی ہے، وہ دینے والے کے دل میں فیاضی اور انسان دوستی کی روح پیدا کرتی ہے۔ یعنی زکوٰۃ انسان کے دل کو وسیع کرتی ہے، انسان کے اندر دوسروں کے لیے جو دلوں میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے اس کو نکالنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور انسان کے دل کو وسعت دے کر دوسرے انسانوں کی ہمدردی کا احساس بھی پیدا کرتی ہے۔ دوسری طرف پانے والے کے لیے زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہے کہ دوسروں کو وہ اپنا بھائی اور غمگسار سمجھنے لگے، یعنی اس طرح انسانوں کے باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں اس کے دل میں حسد کے جذبات نہ ابھرے، کیونکہ ظاہر ہے جس کے پاس زیادہ ہوگا لوگ اس سے جالس کریں گے، اور جب جالس ہوں گے تو پھر نفرت پیدا ہوگی اور تعلقات میں خرابی آئے گی۔ یہ زکوٰۃ چونکہ اللہ کی راہ میں نکالی جاتی ہے اس لیے وہ دوسری عبادتوں کی طرح ایک عبادت ہے۔ بظاہر وہ انسانوں کے درمیان تقسیم کی جاتی ہے، مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ انسان کو خدا سے جوڑنے والی ہے، وہ انسان کو خدا سے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو گویا ایک طرف زکوٰۃ بندوں کو اللہ سے جوڑتی ہے اور دوسری طرف وہ بندوں کو بندوں سے جوڑتی ہے۔ زکوٰۃ اپنی اسپرٹ کے اعتبار سے یعنی اپنی روح کے اعتبار سے عبادت ہے اور اپنی خارجی تعمیل کے اعتبار سے خدمت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں جتنے بھی فرائض ہیں وہ محض ایک بے روح قسم کی ایکٹیویٹی نہیں بلکہ اس کے اندر گہرے معنی اور مقاصد اور فوائد چھپے ہوئے ہیں۔ اگر انسان کو یہ سارے فوائد نہ بھی معلوم ہو اور انسان اللہ کی خاطر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا یہ فریضہ ادا کرتا ہے تو غیر محسوس طریقے سے وہ ان فائدوں کو پا بھی لیتا ہے جو اللہ نے اس فرض کی ادائیگی کے پیچھے انسان کے لیے رکھے۔ اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو فرمائیے۔ ابھی اگر آپ لوگ مختلف ٹائپ پہ غور کریں تو ایک چیز جو مجھے استاذہ بہت زیادہ اچھی لگی وہ یہ کہ زکوٰۃ جو ہے عملی اعتراف ہے کہ اصل دینے والا اللہ ہے۔ یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ بالکل پھر انسان کے اندر سے بے رغبتی جیسے آ جاتی اس کے اندر مال کی نا کہ یہ میرا جی السلام علیکم۔ مجھے اس میں جو سب سے اچھی بات یہ لگی کہ جیسے استاد نے فرمایا کہ جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو جو مال اس کے پاس بطور نفع جمع ہوتا ہے تو وہ اس میں سے نکال دیتا ہے تاکہ وہ کمی کوتاہی پوری ہو سکے نا۔ تو سر لگتا ہے جیسے ایک چین ہے، جیسے ہم جب نماز ادا کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو نوافل سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کمپنسیٹ کرتے ہیں، اسی طرح روزے بڑا اچھا ایسا لگا نا جیسے چین سے بنی ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ زکوٰۃ کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ہے وہ آپ مسجد میں یا کسی اسکول کی تعمیر کے لیے نہیں لگا سکتے، وہ صرف غریبوں کے لیے ہے۔ اصل میں قرآن پاک میں اس کے جو بتائے گئے ہیں کہ کہاں کہاں پر خرچ ہونی چاہیے اس میں فی سبیل اللہ کا لفظ آتا ہے۔ تو فی سبیل اللہ میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ فی سبیل اللہ سے مطلب ہوتا ہے اللہ کے دین میں، یعنی اللہ کے راستے میں۔ اب اللہ کا راستہ ایک جیسے حج اور عمرے کا راستہ بھی ہے، تو اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی محنت کے باوجود اپنی پوری کمائی نہیں کر پا رہا تو اگر اس کے رشتہ دار یا دوسرے قریبی جاننے والے لوگ کچھ نہ کچھ اس کی مدد اس مال سے بھی کر دیں تو چونکہ من استطاع الیہ سبیلا تو یہ بھی سبیل اللہ ہے، اس میں بھی لگ سکتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ دین کی خدمت کے جو کام ہیں جیسے مجاہدین کے لیے بھی زکوٰۃ کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جو دین کی تعلیم کو عام کرنے کے سلسلے ان کاموں میں بھی جیسے کوئی لائبریری بنانا ہے یا پھر کوئی اسکول بنانا ہے یعنی دین کی تعلیم کے لیے تو اس میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ مسجد سے عام طور پر اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ ایک طرح سے مال کی میل کچال بھی ہوتی ہے نا، تو مسجد تو ایک ایسی جگہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے ہے، تو اس میں وہ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کا گھر ہم اپنی میل کچال سے تو نہیں بنائیں گے، تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے بہترین مال میں سے انسان نکال کر دے۔ یہ بات مجھے اچھی لگی کہ آپ نے جیسے بتایا کہ زکوٰۃ کا تعلق اخلاقیات سے بھی ہے اور انسان کے دلوں سے بغض بھی نکالتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کا تعلق میرا خیال ہے مضبوط ہو جاتا ہے جن کو دے رہے ہیں، اور میرا خیال ہے زکوٰۃ دینے والوں کے دلوں میں پھر یہ بھی نہیں رہتا کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ مجھے یہ
بات اچھی لگی کہ جو زکوٰۃ پانے والے ہیں ان کا فائدہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کا غم گسار سمجھنے لگے نا، اور دوسروں کے بارے میں اس کے دل میں حسد کے جذبات نہ ہوئے ابھرے، بلکہ اس کے بجائے اس کے دل میں دوسروں کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، خوبصورت انسانی معاشرہ پیدا ہوتا ہے۔ مال ایک سوسائٹی میں ایسی ہی حیثیت رکھتا ہے جیسے خون جسم کے اندر، خون کی سرکولیشن ہوتی رہتی ہے تو جسم ہیلدی رہتا ہے، اور اگر خون کہیں ایک حصے میں رک جائے اور یا یہ کہ کہیں پر جم جائے تو اس سے تعفن پیدا ہو جاتا ہے، زہر پھیل جاتا ہے اور الٹیمیٹلی ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو سلسلہ ہے چیزوں کو پاک کرنے کا یا فلٹر کرنے کا، یہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر رکھا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ سمندر کا پانی ہے، جب بارشیں ہوتی ہیں اور پانی جو فالتو ہوتا ہے زمین کی ضرورت سے تو آخر کار سمندر میں جا گرتا ہے۔ اب اگر سمندر اپنا پانی سورج کی دھوپ کی وجہ سے بھاپ بنا کے نہ اڑائے اور دوبارہ وہ بادل نہ بنے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تو ہر جگہ فلڈز آ جائیں اور اس سے بہت تباہی پھیلے اور زمین پر زندگی ممکن نہ رہے۔ تو وہاں پر بھی ہمیں یہ صورت نظر آتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو خوراک ہم کھاتے ہیں تو خوراک کا جو بہترین حصہ ہوتا ہے، جو طاقت دینے والا ہوتا ہے، وہ ہمارے جسم کو لگ جاتا ہے، اور جو اس کا میل کچیل ہوتا ہے، یہ جو ویسٹ ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح باقی چیزوں میں آپ اسی اصول کو دیکھ لیجئے، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی آ جاتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو اللہ کے راستے میں انسان جو کچھ نکالتا ہے، خواہ وہ زکوٰۃ ہو یا صدقات ہو، وہ سارے کا سارا عبادت ہے، کیونکہ دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ تو جب انسان اپنے ہاتھ سے نکالتا ہے تو یقینی طور پر اس کے اندر ایک خوشی اور ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور یہ انسٹنٹ ریوارڈ ہوتا ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔